ضروریات دین کسے کہتے ہیں؟ ضروریات دین کے بارے میں سمجھنے کی ضرورت ہے مولانا. جس بارے میں قیامت کے میدان میں پوچھو بھی نا اس آئٹم کا نام ہے ضرورت دین. جس کے متعلق پوچھنی ہوگی وہ ضرورت دین نہیں. مثال کے طور پر پوچھے صحابہ آپس میں جھگڑے کیوں ہیں, یہ دین کی ضروریات کی بات نہیں. اگر کسی کو پتہ ہے ہی نہیں کہ صحابہ کتنی مرتبہ جھگڑے تو وہ اللہ کی بارگاہ میں گنہگار نہیں, اس پر اس کا کوئی بحث نہیں ہوگی. مجھے جنگ جمل میں کس نے تیر مارا تھا, کس نے تلوار ماری تھی, یہ دین کے ضروریات میں سے نہیں. اگر دین سے مکمل نکال بھی دیا جائے دین سلامت. دین کی ضروری چیز اس کو کہیں گے جس کا قیامت کے میدان میں سوال ہونے والا, اس کو کہتے ہیں. جو دین کے ضروریات ہیں نا ان میں سے کسی کا انکار کرے تو کفر ہے. سمجھا گیا؟ اب کفر اور شرک میں کیا رشتہ ہے؟ وہ تو انکار کر جاتا ہے نا, مشرک انکار نہیں کرتا. شرک کی یہ تعریف ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جتنی قسم کی توحید ہے نا, ایک کا نام ہے توحید الالوہیہ, توحید الربوبیہ, توحید الاسماء والصفات. ایک ترے قسم کی توحید, چوتھی قسم کی توحید ہے یعنی رب پوجا جانے میں ایک ہے, اس کا نام ہے توحید الالوہیہ. اور توحید الربوبیہ, رب پالن ہار ہونے میں اکیلا ہے. اور توحید الاسماء والصفات, جو اللہ تعالیٰ کے نام ہیں اور کام ہیں, اس کے نام ہیں اور صفتیں ہیں, ان میں وہ اکیلا ہے. چوتھی قسم کی توحید میں اس میں کسی کو شریک کرنے کا نام ہے شرک. شرک کی اب تعریف سمجھنا بہت آسان ہو جائے گا. اب اس کی تین طرح کی جو توحید ہے, توحید الالوہیہ, جس طرح خدا معبود ہے نا, پوجا کسی کی کرنا چاہے, خواہ وہ نبی ہو, ولی ہو, غوث ہو, قطب ہو, پیر ہو, پیغمبر ہو, کوئی ہو, پوجا کسی کی بھی درست نہیں ہے. اگر پوجا کرے گا تو اس کا نام کفر نہیں ہوگا. کفر خدا کو پوجا کے قابل نہ سمجھے, اس کا نام کفر ہے. کہے خدا بھی پوجا کے قابل ہے اور یہ بھی پوجا کے قابل ہے, اس کا نام شرک ہے. پارٹنرشپ, خدا کے ساتھ کسی کو شریک بنانا, پارٹنرشپ, کہنا کہ وہ بھی اتنا حصہ اس کا ہے, اتنا حصہ اس کا ہے, اس کا نام ہے شرک. اب پہلی بات سمجھ میں آ گئی کہ پوجا میں کسی کو شریک کرے. دوسرا یہ وہ کہے پالنے میں بارش کوئی اور برساتا ہے, نباتات کوئی اور اگاتا ہے, جوان کوئی اور کرتا ہے, بیج کوئی اور ڈالتا ہے اور پکاتا کوئی اور ہے. اس طرح بہت سارے خدا مل کے اس سچے خدا کی نگرانی میں یہ سارا کام کرتے ہیں, تو یہ ربوبیت میں اس نے شریک کیا ہے. نمازی ہو, غازی ہو, حاجی ہو, سب کچھ ہو پر مشرک ہے, اس لیے کہ خدا کی ربوبیت میں کسی کو اس نے شریک گردان دیا. سمجھے بات؟ اب خدا کا وہ منکر نہیں ہے, خدا کا انکار کرتا کافر ہوتا, خدا کو بھی مانتا ہے اور دوسروں کو اس کی خدائی میں شریک کرتا ہے, اس کا نام شرک ہے. توحید الاسماء والصفات, کہ اللہ تعالیٰ کے نام اور اللہ تعالیٰ کی صفتیں, اس میں خدا تنہا ہے. مثلا خدا رحیم ہے, خدا کے اس معنی رحمت میں کوئی شریک نہیں. خدا کریم ہے, اس کے اس معنی کرم میں کوئی شریک نہیں. اب جس وقت یہ بحث چلتی ہے تو ایک آدمی کہتا ہے جی اب تم خود مان گئے ہو کہ اللہ کے سوا کسی کی پوجا کرنا یہ شرک ہے, تو یہ قبروں پر جو تم جاتے ہو یہ پوجا ہی تو ہے. اب کہیں کہ جناب ہم آپ سے پوجا کی تعریف چاہیں گے. پوجا اس بات کا نام ہوگا جس کو سرکار نے کہا ہو. تم اپنی روزانہ کی زندگی میں یہ اس طرح کی جو سرگرمیاں ہمیں دکھلا رہے ہو, مجھے یہ بتلاؤ کہ اس کو کیوں شرک کہتے ہو. شرک تو اس بات کا نام ہے جو کام خدا کے بارے میں کیا جاتا ہے وہ کسی اور کے بارے میں کیا جائے تو شرک ہے. خدا کی قبر بتلا کہاں بنی ہوئی ہے, خدا کی قبر پر سلام کے لیے کہاں جاتے ہیں, ایسا کاٹ کا الو ہے. اور خدا کی قبر بنی ہوئی ہوتی اس کے سلام کے لیے جاتے
اور اس کا پوجا کرتے پھر کسی اور کی قبر پر جاتے تو شرک ہوتا. کیسا پاگل انسان ہے, خدا قبر سے پاک, نہ کبھی مرا نہ کبھی مرے, نہ خدا کی قبر تھی نہ کبھی ہے, اس کو شرک کس طرح بنا رہا ہے پاگل.